تو تھوڑے سے سائیکلوجیکل امپیکٹس دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے اڈاپٹیڈ ہے اور اس کو نہیں بتایا گیا، جب بھی اسے پتہ چلے گا اس کو سب سے کامن چیز جو ہوگی وہ آئیڈینٹی کرائسس ہوگا. وہ پریشان ہوگا، کون ہوں میں، کہاں سے آیا ہوں، میں ڈفرینٹ کیوں ہوں. اس کو ہر بات پہ لگے گا کہ مجھے اپنے والدین کو ڈھونڈنا ہے، مجھے جاننا ہے. اور میرے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی بات بھی ہو رہی ہے، جیسے گھر میں والدین تو روکے ٹوکیں گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو اس کو لگے گا کہ شاید یہ کیونکہ میں ان کا اپنا بچہ نہیں ہوں تو اس لیے مجھے اس طرح سے وہ کر رہے ہیں. اور اس کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری شاید ساری زندگی میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز جھوٹ پہ ہے، کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. اور میری اپنی فیملی جو ہے اس کو میری پرواہ نہیں ہے. میرے ماں باپ نے مجھ سے محبت نہیں کی، انہوں نے مجھے ڈچ کر دیا، انہوں نے مجھے دے دیا. اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ بہت سی کنفیوژن ہو جاتی ہے، وہ ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر غم کی کیفیت آ جاتی ہے، اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بہت ہیوملیشن فیل ہوتی ہے. اور اس میں نا ایک ٹرم یوز ہوتی ہے بیٹریل ٹراما. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا کسی کو. اس کو لگتا ہے کہ جن کے گھر میں ہوں انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور پتہ نہیں کون کون مجھ سے کس کس بات پہ جھوٹ بول رہا ہے. مطلب میرے جو وہ والدین جنہوں نے مجھے پیدا کیا انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، تو وہ بھی ٹرسٹ وردی نہیں ہے. انلیس دیکھیں کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جی آپ کے والدین کا مثلاً ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی یا کچھ اور ایسی چیز تھی. لیکن اب دیکھیں اگر کسی کو یہ بھی پتہ چلے، ہمارے پاس ایسے بچے، کیونکہ میں نے تو پیڈیاٹرکس میں کام کیا ہے، بہت بچے ہمارے پاس آ جایا کرتے تھے جیسے کوڑے میں سے پڑے ہوئے نکلے، ہاسپٹل کے باتھ روم میں جی کوئی چھوڑ کے چلا گیا، لفافے میں ملا، ٹھیک ہے، کپڑے میں بندھا ہوا ملا. وہ نرسری میں ہمارے پاس بچے ایسے آیا کرتے تھے. پھر ظاہر ہم وہاں پہ جو ادارے ہوتے تھے ایسے جو اڈاپشن کی طرف لے کے جاتے تھے، پھر وہ لیگل پروسیجر کے تھرو جو ہاسپٹل ہوتا تھا وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیتا تھا بچوں کو. لیکن اس طرح کے کیسز آتے تھے. تو اگر وہ بچہ جو ہے وہ ہوگا، اس کو ہوگا کہ مطلب میں ایسا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے. ایک تو نا کہ پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لیے جی کہیں سے آپ ملے ہیں تو ہم سنبھال رہے ہیں. لیکن اس میں بھی بچہ سوچتا ہے میرا کوئی نانا نانی نہیں تھے، دادا دادی نہیں تھے، کوئی اور اپنے سگے رشتہ دار نہیں تھے، کسی نے مجھے نہیں اس طرح دیکھا. پھر وہ سوچتا ہے کہ میں میرے ان والدین کو میں کیسے ٹرسٹ کروں. حالانکہ آپ دیکھیں میں اکثر جب بھی میرے پاس کوئی اگر خاتون لے کر آتی ہے نا اپنے بچے کو چیک اپ کے لیے اور باتوں باتوں میں بتاتی ہے کہ یہ میرا اڈاپٹیڈ بچہ ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. تو وہ اکثر وہ خواتین یہ شیئر کرتی ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتی ڈاکٹر صاحب کہ میرا دل کتنا ڈرتا ہے. شاید میرا اپنا بچہ ہوتا تو میرا دل مضبوط ہوتا، لیکن اب میں اتنا ڈرتی ہوں کہ میرے پاس یہ امانت ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے، اور کہیں پہ بھی مجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اور وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا مائلیج جا رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو شاید اگر ان کا اپنا سگا بچہ ہوتا تو وہ اس کے لیے نہ کرتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ جو بیٹریل ٹراما ہوتا ہے بچوں کو، اس کی وجہ سے اس کی اٹیچمنٹ کی سیکیورٹی جو ہوتی ہے نا وہ انسیکیور ہوتا ہے، اس معاملے میں وہ خوش نہیں ہوتا. اچھا، پھر اس کو ایک وونڈ کا بہت محسوس ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، میں انوانٹیڈ کیوں ہوں، مجھ سے انہوں نے محبت کیوں نہیں کی ہے. اس کی وجہ سے اس کی سیلف ورتھ بھی خراب ہوتی ہے، اس کے اپنے ریلیشن شپس بھی افیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کی ایموشنل ڈپینڈنسی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے اندر غصہ بھی بہت ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اگر وہ ٹین ایج میں ہو، یہ جو ٹین ایج ایئرز ہوتے ہیں اگر اس میں اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ڈیفائنس بھی آتی ہے، ایک ریبیلیس نیچر آتا ہے. وہ بات نہیں ماننا چاہتا، وہ شٹ ڈاؤن کرتا ہے، نشوں میں چلا جاتا ہے، افیئرز میں چلا جاتا ہے، فیملی سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں سنتا. پھر آپ دیکھیں کہ سوسائٹی ایسی سچویشن میں بہت شیم دیتی ہے. ہمارا دیسی کلچر جو ہے بہت گوسپ کرتا ہے کہ یہ تو جی، کئی دفعہ ہم کہیں بیٹھے ہوں تو ہم ایسی ڈسکشن کرتے ہیں کہ شکل نہیں ملتی، پتہ نہیں لے کے پالا ہوا ہے، لگتا نہیں ہے کہ جی ان کا بچہ ہے نا. اس قسم کی باتیں ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے، اسٹگما بہت ہے. مطلب آپ دیکھیں میں اب ایک فیملی کو جانتی ہوں تو ان کی ابھی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا نا، کافی ان کو چیلنجز آ رہے ہیں. تو پھر اس بچی نے مجھے، وہ میرے سے کوئی بات کری تھی، ڈسکشن کری تھی، میری اسٹوڈنٹ ہے، تو وہ مجھ سے پھر مجھے بتایا کہ ایکچولی آئی ایم اڈاپٹیڈ. تو جہاں پہ بھی میرے رشتے کی بات چلتی ہے، کچھ اور مسئلے مسائل بھی ہیں، لیکن جب بات تقریباً مکمل ہونے لگتی ہے اور اچھے کھاتے پیتے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں، تو جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اڈاپٹیڈ ہوں، وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ اڈاپٹیڈ ہے ہماری بیٹی، تو وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، بیک آف ہو جاتے ہیں، رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ملتے نہیں ہیں پھر رشتہ دار اور بات نہیں کرتے ہیں. تو وہ ان کے لیے مطلب فیملی کے لیے بھی ٹراما ہے، اس بچی کے لیے بھی بہت بڑا ٹراما ہے، حالانکہ وہ آپس میں اس طرح سے سیٹلڈ ہی ہیں.
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو میڈیکلی بتایا کہ اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیماریاں یا کیا چیزیں جینز میں چل رہی ہیں، تو بچے کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے؟ نفسیاتی طور پہ بھی کہا جاتا ہے بتانا چاہیے، اور دینی حساب سے بھی کہا جاتا ہے کہ بتانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس بچے کو بتایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس عمر پہ بتایا جائے، کب بچے کو ڈکلیئر کیا جائے؟ تو ایج اپروپریٹ ڈسکلوجر جو ہے وہ ہونا چاہیے، کوئی بہت ڈراماٹائز کر کے ہم نے نہیں بتانا، اور اس میں گریجول ٹروتھ کی بات ہم کرتے ہیں، آہستہ 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 آہستہ، جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ جی بڑی امی ہے تو چھوٹی امی ہے، یا یہ کہ آپ جب بچے کو پیار کریں، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کی ماما ہوں، لیکن ایک اور آپ کی ماما تھی جن نے آپ کو پیدا کیا تھا، آپ شروع سے اس کو بتاتے جا رہے ہیں، بچے کے لیے وہ ایک نارمل سی چیز ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جتنا ارلی بتایا جائے، آپ دیکھیں اسٹوری فارم میں بھی 3 سے 6 سال کے بچے کو بتا سکتے ہیں کہ جی اچھا کوئی اسٹوری سناتے سناتے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماما پاپا کسی بھی وجہ سے ان کو نہیں رکھ سکتے، تو کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جن کے ماما پاپا نہیں ہوتے، تو ان کو لے کے وہ پالتے ہیں اور اس کو بڑا پیار کرتے ہیں اور اس کو اس طرح رکھتے ہیں کیونکہ ان کے بیبیز نہیں ہوتے، ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ ایکسپینڈ کر کے کسی اسٹیج پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھی اس طرح سے ہمارے پاس آئے تھے۔ تو بچے کو کیسے بتانا ہے؟ اسٹیج میں بتانا ہے۔ جیسے 3 سے 5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اسپیشل طریقے سے ہمارے پاس بھیجا تھا، اور وہ اسپیشل طریقہ ایسا تھا جو کہ باقی بچوں کے لیے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ہم کسی جگہ گئے تھے اور ہمیں آپ وہاں سے ملے تھے اور ہمیں آپ بڑے پیارے لگے تھے، تو بس اور کوئی اوور ویلمنگ ڈیٹیل نہیں دینی، تو بچے کو ایک جیسے پراؤڈ فیلنگ دینی ہے کہ بھئی یو آر ویری اسپیشل فار اس۔ پھر 6 سے 9 سال کی عمر کا بچہ ہوتا ہے تو اب آپ تھوڑی سی اور کلیئرٹی دے سکتے ہیں، وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی آپ کو پیدا ایک اور ماما نے کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں دے دیا کہ ہم آپ کی ٹیک کیئر کریں، اب ہم آپ کا خیال رکھیں، اب ہم آپ کو لے کے چلیں۔ اور پھر 10 سال سے اوپر کا بچہ جو ہوتا ہے تو پھر آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی بایولوجیکل آئیڈینٹی کیا ہے، ہم ایگزیکٹلی کہاں سے آپ ہمیں ملے تھے، آپ کے والدین ہمیں پتہ ہے زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر زندہ ہیں اور آپ اپنے والدین سے ملنا چاہتے ہو تو ہم آپ کو ملوا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے والدین نہیں ملنا چاہتے یا آپ نہیں ملنا چاہتے تو دیٹس اوکے، اور اگر آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہو رہے ہو تو ہم آپ کو کوچنگ میں بھی کہیں لے کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی اس چیز کو تھوڑا سا ہیل کر لیں، لیکن شروع سے اگر بتایا ہوگا نا تو بچہ اس وقت تک بالکل سیٹل ہو جاتا ہے۔ اور بچوں کو الاؤ کر دیں، اگر بچہ آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے، اسپیشلی جیسے تھوڑا بڑا بچہ ہوگا آپ سے طرح طرح کے سوال پوچھ سکتا ہے، کنفیوژن اس کو ہو سکتی ہے بہت سی باتوں میں، آپ بالکل ڈیفینسو نہ، بہت آرام سے پیار سے سیٹل طریقے سے اس کو جواب دیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایکسیڈنٹل ڈسکوری کا ویٹ نہ کریں کہ جی بچے کو ایکسیڈنٹلی پتہ چلے گا، یا یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کبھی نہیں اس کو بتانا، اس کو کبھی نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ میں 1-2 فیملیز کو جانتی ہوں، تو جب میں نے ان کو ذکر کیا، یعنی انہوں نے مجھے شروع سے پتہ تھا جب سے ان کا بچہ وہ اڈاپٹیڈ تھا، تو جب میں نے تھوڑا آگے جا کے ان کو 2-3 دفعہ ذکر کیا تو انہوں نے میری بات کو شٹ ڈاؤن کر دیا کہ نہیں میں تو بتا بھی نہیں سکتی اس طرح۔ پھر کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہوئی تو اب ان کے بچے وہ جوان ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کو نا اس کو بتانا چاہیے، آپ نے بتایا، انہوں نے کہا نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے بتاؤں، تو میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ بات ضرور بتانی چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں آگے جا کے پتہ چلے گی، اور وہ آپ کے لیے اتنی آپ نے محنت کی، اتنا آپ نے اس کو پیار سے پالا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا جو ہے نا ڈیزاسٹر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ آپ نے یعنی بچوں کو اس قسم کے بلیک میلنگ جملے نہیں بولنے کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا اور پھر بھی تم اس طرح سے نکل آئے، یا یہ تم نے کیا نا، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور شادی کے ٹائم پہ بھی اس کا ڈکلیئر کرنا جب ہو جائے تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر یہ کہ ایموشنل گائیڈ لائن پیرنٹس کے لیے کیا ہوگی کہ آپ بچوں کو بار بار اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میرے پاس 2 سچائیاں ہیں، میں نے ان میں سے کس پہ جانا ہے؟ ایک یہ کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بھی زندگی میں یہ میٹرز ہیں ان کو مجھے بتانا ضروری ہے، تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ پیرنٹس کا فیئر کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بچے کو بتائیں گے تو بچہ ہم سے اکھڑ جائے گا، یا یہ کہ آگے زندگی میں لوگوں کے سامنے اس کے مسئلے ہوں گے، تو لوگوں کو تو کہیں نہ کہیں سے سمجھ آ جانی ہے، تو آپ بلکہ جو یہ چھپانا، راز رکھنا زیادہ بڑے مسئلے جو ہے وہ زیادہ بڑی مشکلات آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ اگر بچے کو لیٹ پتہ چلا، ایک دم نیوز بریک ہوئی، تو پھر آپ نے اس کے ہرٹ کو اکنالج کرنا ہے، آپ نے اس سے اپولوجائز کرنا ہے کہ ہم نے مطلب نہیں ابھی تک آپ کو بتایا، آنیسٹی سے ساری بات بتانی ہے۔ اگر وہ تھوڑا غمزدہ رہتا ہے، کچھ عرصہ روتا دھوتا رہتا ہے، آپ سے ناراض رہتا ہے، تو بہت پیچھے نہیں اس کے پڑنا، اس کو ٹائم دینا ہے کہ اپنے ایموشن کو سیٹل کرے، اور اگر وہ کاؤنسلنگ چاہتا ہے تو اس کو کاؤنسلنگ جو ہے نا اس کی طرف لے کر جانا، کیونکہ جتنا زیادہ ہم یہ لے کے چلیں گے سلسلہ تو اتنی پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ آسانی ہو جائے گی۔
تو یعنی یہ بہت سارے میٹرز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں بتانا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں لوگوں کو بھی نا گائیڈ کرنا چاہیے کہ اگر کسی نے ایک بچے کو رکھا ہے ہم ان کو اپریشیٹ کر لیں کہ انہوں نے ایک اچھے طریقے سے ایک بچے کو پالا ہوا ہے اور دینی حساب سے اگر وہ اس کو صحیح گائیڈنس کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر آیت نمبر 7 وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے من النبیین میثاقہم نبیوں سے پختہ عہد ان کا ومن کا اور آپ سے ومن نوح اور نوح و ابراہیم و موسیٰ اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے علیہ السلام و اخذنا منہم اور لیا ہم نے ان سے میثاقا غلیظا عہد بہت پختہ. اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا یہاں ذکر آ رہا ہے اور یہاں پہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ اولو العزم انبیاء کی. ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بیسیکلی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا کہ ہر پیغمبر نے آنے والے پیغمبر کی جو بشارت بھی دی اور ان کو فالو کرنے کا ہمیں طریقہ بھی بتایا. تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. اولو العزم کیا انبیاء تھے، کیسے تھے؟ نوح علیہ السلام. بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس ان سب سے پہلے رکھ دیا گیا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں ہر بات لوگوں کی سنتے ہوئے کسی کی کوئی رشتہ دار، کوئی بزرگ، کوئی اور انسان ہمیں کوئی گائیڈنس دے رہا ہے تو اس میں ہم دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے اور اب اس بات کو امپورٹنس دیں. پھر اولو العزم انبیاء اس میں کیا کچھ آ رہا ہے ہمارے پاس. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں استقامت کے ساتھ لگے رہے. تو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی استقامت کے ساتھ کام کرنا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ رحمت للعالمین. آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے بہت سارے فیصلے جو اپنی زندگی میں کرنے. پھر ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ خلیل اللہ. اور کیوں تھے؟ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو سبمٹ کرتے تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، امت کی طرح تھے. ایک انسان ہوتے ہوئے کتنا امپورٹنٹ رول تھا. کبھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم پہ کوشچن نہیں کیا، فوراً سبمٹ کیا. یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اولو العزم تھے. اسی لیے تو ہم بھی آپ دیکھیں سبمٹ کرنا شروع کر دیں. جو اللہ نے بتا دیا اب ہم نئے مفروضے نکالیں نہیں، لیکن اس میں کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، تو ہم الجھے رہیں گے. پھر موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے فرعون کو جا کے دعوت دی اور کس طرح بنی اسرائیل کو لے کے چلے، وہ سارے واقعات. پھر عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہونے والے، انہوں نے بھی کس طرح سے اپنا پیغام دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا معجزات دیے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ تعالیٰ نے جو پختہ عہد ان سے لیا، انہوں نے اسی عہد کے مطابق تمام معاملات جو تھے ان کو سنبھالا. تو یہاں پہ اس کے بعد آیت نمبر 8 آ رہی ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سوال کریں سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے یہ پورے سسٹمز کیوں کریٹ کیے ہیں؟ تاکہ سوال جواب صحیح ہو سکیں، معاملات جو ہیں ان کو صحیح طرح سے سمجھا جا سکے. اور وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا علیما، عذاب دردناک. تو سچے لوگ جو ہیں، جو وہ ایک دل والے لوگ ہیں، ایک دل میں فوکس رکھتے ہیں، اس فوکس کے ساتھ اولو العزم انبیاء کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کا سچ ان کو فائدہ دے گا. وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. ان کو زندگی میں یہ کوئی انزائٹی کے اٹیک نہیں ہوں گے یہ چھپانا ہے یہ چھپانا ہے. وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. میرے پاس جب کوچنگ میں بھی لوگ آتے ہیں نا، تو اس کو نہ پتہ چلے 6 دفعہ بتائیں گے، اس کو نہ پتہ چلے، اس کو نہ پتہ چلے. میں کہتی ہوں ایک تو میں نے کچھ بھی نہیں بتانا. اگر میں کوئی مثال بھی دیتی ہوں تو وہ تو 100 مثالیں ہیں، 100 لوگ اسی طرح کے مسئلے کے ساتھ سامنے آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں، انلیس آپ خود ایزیوم کریں گے یہ میرے بارے میں بتا رہی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں ہم جب احادیث پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی جو صحابہ کرام صحابیات، وہ تو ان کی زندگی تو اتنی ٹرانسپیرنسی سے وہاں موجود ہے. ایوری تھنگ از ڈاکیومنٹڈ. یہاں ڈانٹ پڑی، یا غصہ آیا، یا یہ کر دیا، یا یہ غلطی ہو گئی، پھر آ کے اللہ کے رسول سے پوچھا. تو